گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے اقتدار پر قابض حکمرانوں کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی بدعمالیوں اور لوٹ کھسوٹ کو خوبصورت لچھے دار فکر بازی میں چھپا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے اس ملک کی بربادی اور تباہی میں ان کا کسی قسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے اس سرزمین کے خیرخواہ رہے ہیں اور آج بھی وہ اس اجڑے گھر کو آباد کرنے کے لیے پوری محنت سے کوشاں ہیں۔ ایسے ہی ایک خیرخواہی کا اظہار مسند اقتدار پر قابض موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بار بار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں معاشی مسائل سے نکلنے کے لیے ایک گرینڈ معاشی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف جس کے خاندان کے اقتدار کا سورج اس شبھ گھڑی میں طلوع ہوا تھا جب 1981 میں ان کے برادر بزرگ میاں محمد نواز شریف کو ان کے والد میاں شریف کی جرنیلوں کو شیشے میں اتار کر کام نکالنے کی صلاحیت کے نتیجے میں گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی نے اپنی خصوصی مہربانیوں اور نوازشات سے پنجاب کا وزیر خزانہ بنا دیا تھا۔ نواز شریف وزارت خزانہ کے عہدے پر 4 سال تک متمکن رہنے کے بعد 9 اپریل 1985 کو ضیاء الحق کی خصوصی توجہ اور پشت پناہی سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے۔ ان کی پارٹی مسلم لیگ کے سربراہ محمد خان جنیجو کی وزارت عظمیٰ کو 1988 میں ضیاء الحق نے فارغ کر دیا، لیکن نواز شریف ایسے کائیاں سیاستدان تھے کہ انہوں نے اپنے ہی وزیر اعظم کی حکومت ختم کرنے والے ضیاء الحق کا دامن پکڑے رکھا اور اس کے زیر سایہ وزارت اعلیٰ پنجاب کی تختی سینے پر سجائے رکھے۔ ٹھیک 41 سال سے یہ خاندان اس ملک میں زیادہ تر عروج اور بہت کم زوال کی حالت میں اس ملک کے سیاہ و سفید پر چھایا ہوا ہے۔ نواز شریف کے وزیر خزانہ بننے سے تقریباً 8 سال قبل ذوالفقار علی بھٹو نے جب 2 اکتوبر 1972 کو ملک کے طول و عرض میں واقع کئی 100 صنعتی ادارے قومی ملکیت میں لیے تو ان کے والد کی ایک اتفاق فاؤنڈری بھی قومیہ لی گئی۔ قومیہ لیے جانے والوں میں پاکستان کے امیر ترین خاندانوں کی لاتعداد ملیں بھی شامل تھیں اور مڈل کلاس کاروباری حضرات کے چاول صاف کرنے والے شیلر بھی۔ وہ تمام فیکٹریاں جن کو قومیایا گیا تھا، ضیاء الحق اور اس کے بعد آنے والے حکمرانوں نے ایسے تمام یونٹس کئی سال بعد اوپن ٹینڈر کے ذریعے بہترین قیمت ادا کرنے والے افراد کو بیچ کر قومی خزانے کے لیے رقم حاصل کی۔ لیکن اس سب کے برعکس ضیاء الحق نے برسر اقتدار آنے کے صرف چند ماہ بعد یعنی 1978 میں کمال خسروانہ بخشش کرتے ہوئے صرف 3 فیکٹریاں بغیر کوئی قیمت وصول کیے ان کے مالکان کو واپس کر دیں۔ یہ 3 فیکٹریاں یہ تھیں: نواز شریف خاندان کی اتفاق فاؤنڈری، نوشہرہ انجینئرنگ اور ہلال گھی مل ملتان۔ ایک ڈکٹیٹر کی سیاسی پشت پناہی اور مالی سرپرستی تھی جس نے اس خاندان کو نہ صرف اقتدار میں دوام بخشا بلکہ ان کی بزنس امپائر بھی مسلسل ترقی کرتی چلی گئی۔ شریف خاندان جس کا ذوالفقار علی بھٹو کے دور تک مشہور عام 22 امیر خاندانوں میں کی لسٹ میں دور دور تک نام و نشان تک نہیں تھا بلکہ ان کی سٹیل مل بھی ایک درمیانے درجے کی فیکٹری تھی، آج اسی شریف خاندان کی تیز رفتار معاشی ترقی کو بڑے بڑے سرمایہ دار رشک سے اور عام آدمی حیران کن حد تک ششدر ہو کر دیکھتا رہتا ہے۔ اسی عرصے میں قسمت کی دیوی جس دوسرے خاندان پر مہربان ہوئی وہ آصف زرداری کا خاندان تھا۔ بے نظیر بھٹو کا رشتہ اس گھرانے کے لیے ایک ایسی نیک فعال ثابت ہوا کہ 80 کی دہائی سے پہلے جس حاکم علی زرداری کے گھرانے کی ایک عام وڈیرے سے زیادہ اہمیت نہ تھی، چند سال کے عرصے میں وہ اس ملک کا اہم ترین اور امیر ترین خاندان بن گیا۔ 18 دسمبر 1987 کو ہونے والی اس شادی کے 1 سال کے اندر بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئیں اور اس پہلی ٹرم میں وہ 1.5 سال تک برسر اقتدار رہیں، لیکن ان 1.5 سالوں میں آصف علی زرداری پر کرپشن کے لاتعداد مقدمے بنائے گئے۔ ان مقدمات کو سننے والا جج نبی شیر جنیجو 18 جنوری 1991 کو اپنے باڈی گارڈ سمیت شہید کر دیا گیا۔ اس قتل کے شبے میں پیپلز پارٹی کے 600 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن عدم ثبوت اور حکومتی مجبوریوں کی وجہ سے وہ خون ناحق رائے گاں چلا گیا، مگر اس خون ناحق کا آصف زرداری کو بے پناہ فائدہ ہوا اور صرف 2 سال کے اندر اندر اس پر برائے گئے 12 مقدمات میں سے 10 مقدمات میں اسے باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ بے نظیر کے اقتدار کا سورج دوبارہ طلوع ہوا تو سوئٹزرلینڈ میں سٹی بینک کے 3 اکاؤنٹس، سر محل، کوٹکنا کیس، نیکلس کیس جیسے لاتعداد کیس بنے، مگر یہ سب مقدمے صرف عدالتوں میں پیشیوں تک کی دکھائی دیتے رہے۔ پھر یوں ہوا کہ جیسے کرپشن کے یہ تمام مقدمے افسانے بن چکے ہیں۔
27 دسمبر 2008 کو بے نظیر کی المناک موت کے سانے کے بعد آصف زرداری پاکستان کے آئینی سربراہ بن گئے۔ وہ ایسے صدر پاکستان تھے کہ جن کے دروازے پر منتخب وزیر اعظم بھی مسلسل دست بستہ کھڑے رہتے تھے۔ اس سربراہ کی طاقت و قوت اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو سوئٹزرلینڈ کی عدالت میں ان کے بارے میں خط لکھنے کی ہدایت کی تاکہ آصف زرداری کے خلاف کیس میں فریق بنایا جائے، لیکن موصوف کا صدارتی جاہ و جلال ایسا تھا کہ یوسف رضا گیلانی ایک وفادار غلام کی طرح توہین عدالت کی سزا بھگتنے پر تیار ہو گیا۔ وزارت عظمیٰ گنوا دی، مگر اس نے اپنے محبوب صدر کے خلاف خط نہیں لکھا۔ یہ دو خاندان اس ملک کی سیاست پر گزشتہ 40 سال سے چھائے ہوئے ہیں۔ ان خاندانوں کی سرپرستی میں لاتعداد سرکاری سرمایہ دار بھی وجود میں آ چکے ہیں۔ یہ سول اور ملٹری بیوروکریٹس بھی ہیں، وہ ہیں جن کے ہاں ان دونوں گھرانوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے لکشمی نے راج کیا۔ پاکستان کی مختصر تاریخ میں جہاں ان دونوں خاندانوں کا آغاز ایک عام سے مڈل کلاس کاروباری اور مڈل کلاس معاشرتی مرتبے سے ہوا تھا، ویسے ہی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بے تحاشا امیر بن جانے والے سول اور ملٹری بیوروکریٹس کا آغاز بھی معمولی گھرانوں سے ہی ہوا تھا۔ لیکن جیسے عام پتھر کو پارس پتھر چھو جائے تو اسے سونا بنا دیتا ہے، ویسے ہی ہزاروں افسران جو ان دونوں خاندانوں سے جڑ گئے وہ کندن بن گئے۔ آج یہ سرکاری ملازمین، سیاسی رہنما، جرنیل اور صحافی پاکستان کی ایک نو ساخت اشرافیہ کا مضبوط گروہ ہیں۔ 22 کروڑ پاکستانوں میں ان گھرانوں کی تعداد چند ہزار بھی نہیں ہے، لیکن یہ چند ہزار اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ ان کے دولت قدے اس ملک سے باہر آباد ہیں اور ان کا سرمایہ بھی غیر ملکی بینکوں میں محفوظ ہے۔ ان میں سے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ اپنا سرمایہ سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، امریکہ، فرانس اور دبئی وغیرہ میں رکھتے ہیں، جبکہ درمیانے درجے کے لوگ مالٹا، ہنگری، برازیل اور کینیا جیسے ممالک میں اپنی دولت چھپائے بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اس ملک کی معاشی حالت کا بہت درد ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار انتہائی گلوگیر لہجے میں کہتے ہیں ہمیں فوری طور پر ایک گرینڈ معاشی ڈائلاگ کرنا ہوگا تاکہ اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو۔ یہ ڈائلاگ ایسے ہی ہے جیسے کسی بستی میں ڈاکہ پڑ جائے، ڈاکو مال لوٹ کر لے جائیں اور پھر وہی ڈاکو گاؤں والوں سے کہیں کہ آؤ اب ہم تمہارے مالی مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ پاکستان کے مسائل کا حل گرینڈ معاشی ڈائلاگ نہیں، گرینڈ معاشی سرنڈر ہے۔ وزیر اعظم صاحب سب سے پہلے یہ اعلان کریں کہ میں اپنی اور اپنے خاندان کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اور سرمایہ پاکستان منتقل کرتا ہوں، اور پھر تمام ممبران اسمبلی کو ایسا کرنے کے لیے چند دن کی مہلت دیں۔ تمام بیوروکریٹس، جرنیل، صحافی اور کاروباری حضرات کو ایسے ہی معاشی سرنڈر کے لیے کہیں۔ ان سب میں سے جو بھی مشکل کی اس گھڑی میں اپنا سرمایہ وطن واپس نہیں لاتا، ان سے ویسے ہی پاکستانی شہریت سمیت ہر اعزاز چھین لیا جائے جیسے دہشت گردوں سے چھینا جاتا ہے۔ کسی ملک کے بچے کو مکروس کرنا، بیمار اور افلاس زدہ کرنا، اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟